یاد رکھیے رائے حق میں، کلمہ حق میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اللہ کے یہاں ناقابل برداشت ہے۔ حق بیان کرنے میں رکاوٹ کوئی پیدا کرے، اللہ کے ہاں یہ ناقابل برداشت۔ ایک ہی حق پر عمل نہ کرنا، کوشش کیجئے، دعا کیجئے، دوا کیجئے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ایک ہی کلمہ حق پر پابندی غیروں کی ہو، اپنوں کی ہو، یا خود اپنی طرف سے پابندی ہو، زبان بندی، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اللہ کی بارگاہ میں ناقابل برداشت ہے۔ خدا کے یقینی غضب کو دعوت دے رہا ہے، جس سے پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خواتین و حضرات، آج کے اس پرفتن ماحول میں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نہ صرف کلمہ حق کو سنتے ہیں، جو نہ صرف راہ حق پہ چلتے ہیں، بلکہ کلمہ حق کی سربلندی کا سامان بھی کرتے ہیں، اس کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اپنے اسباب لگاتے ہیں، اپنی اولاد لگاتے ہیں، اپنے اوقات لگاتے ہیں، کلمہ حق کی سربلندی کا بندوبست کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ حق کو اختیار کرتے ہیں، مبلغین حق اور اہل حق کی پشبانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ دراصل علماء کی یا دین کی مدد نہیں کرتے، بلکہ خاص اسلوب کے اندر یہ خود اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی دین کی مدد کو اپنی مدد کہا ہے، اور جو بندہ اللہ کی مدد پر اتر آئے اللہ اسے سنبھال لیتے ہیں، اللہ پھر اس کے آل اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس کے کاروبار کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت قرار دی، اپنی مدد قرار دی ہے۔ کونوا انصار اللہ، لوگوں اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، لوگوں تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے پاؤں جما دے گا۔ نَظَّرَ اللَّهُ امْرَأً، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو، یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو، سمع مقالتی، جو میرے فرمان کو سنتا ہے، فوعاها، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، اور پھر اسے ایسے پہنچاتا ہے جیسے اس نے سنا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے سننے والا اتنا سمجھدار نہیں ہوتا جتنا جس کو سنایا جا رہا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ سن کے اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے سنانے والے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کئی دفعہ یہ بات بیان کرتا رہتا ہوں احباب میں کہ ایک بادشاہ تھا، پرانے دور کا بادشاہ، ترنگ میں آیا اور اس نے درباریوں سے کہا جاؤ تم نے جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کی۔ اس نے اپنا توشہ خانے کا منہ کھول دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ وزراء، درباری، پیرادار سب دوڑ پڑے، جس کو جو چیز ہاتھ لگی اس نے ناولی اس کو سمیٹ لیا ہاتھ رکھ کے کہ یہ میری ہوگی۔ لیکن بادشاہ کے ساتھ جو ایک لونڈی کھڑی تھی وہ کہیں نہیں گئی، وہ بادشاہ کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ بادشاہ نے کہا رے پگلی تو کیا کر رہی ہے؟ سارا توشہ خانہ ختم ہو گیا، ہر ایک نے سنبھال لیا، ہاتھ رکھ کے اپنی ملکیت بنا لی، تو یہاں کھڑی اپنا نقصان کری، تو یہاں کھڑی کیوں ہے؟ اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرا، بادشاہ کی پوری سلطنت میری۔ کتنی وزڈم تھی اس لونڈی میں۔ چاہے یہ حکایت سچی ہو یا جھوٹی ہو، سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ یہی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے، اور جس کے اللہ ہو گئے تو پوری کائنات پھر اس کی ہو گئی نا۔ تو خواتین و حضرات، ایک ہی حق کو نہ سننا، ایک ہی حق پر عمل نہ کرنا، ایک ہی کلمہ حق کی سربلندی کا بندوبست نہ کرنا، ایک ہی حق کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، اور ایک ہی حق کی اپلیکیشن تطبیق حق کو منطبق نہ کرنا، یہ 5 الگ بیماری ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ہر طرف۔ کسی میں ایک بیماری، کسی میں 2، کسی میں ساری۔
حق کو نہ سننا یہ بیماری بھی ہے، لیکن حق کو سنتے ہیں عمل نہیں کرتے یہ بھی بیماری ہے۔ حق کو سنتے بھی ہیں عمل بھی کرتے ہیں لیکن کلمہ حق کی سربلندی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، بینک بیلنس بناتے ہیں، دن رات تجارت کرتے ہیں، خوب پیسہ کماتے ہیں، لیکن جس طرح کرسی پہ بیٹھتے ہیں پیسے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں پیسے کے اوپر، ایک پیسہ ایک پائی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، گن گن کے خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کے گنتے ہیں، بھئی یہی کام ہے۔ انہی کے بارے میں جو حقوق ادا نہیں کرتے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو مال جمع کرتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اس کے حقوق نہیں دیتے، میرے نبی ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دیں۔ انہی سونا چاندی جو انہوں نے جمع کیا ہے انہی کو تپا کے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اسی سونے چاندی سے جو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب خزانہ جمع کر کے حق تم نے جو حقوق ادا نہیں کیے اس کا مزہ چکھو۔ سمجھے؟ کلمہ حق کی سربلندی کا بندوبست نہ کرنا یہ زبان بندی ہے، اور ایک یہ حق میں رکاوٹ ڈالنا یہ بھی زبان بندی ہے، یہ بھی حق کو روکنا ہے، کلمہ حق میں رکاوٹ پیدا کرنا۔ ایک داعی بیان کر رہے ہیں خواہ مخواہ رکاوٹیں پیدا کریں گے، یعنی ایک بندہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے سنتا بھی عمل بھی کرتا ہے، کچھ سربلندی کے لیے تھوڑا بہت کام بھی کرتا ہے، لیکن کسی عالم سے طبیعت نہیں ملی تو اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کر دیتا، اور پھر کلمہ حق کی تطبیق نہ کرنا۔ سن بھی لیا، تھوڑا بہت عمل بھی کر لیا، کلمہ حق کی سربلندی کا کام بھی ہو رہا ہے، ہاں رکاوٹ بھی اگر نہیں ڈالی جائے، لیکن ریاست کلمہ حق کی تطبیق ہی نہیں کرتی۔ یہ جو پانچویں چیز ہے یہ سب سے زیادہ ریاست میں ہمارے ہاں بھی ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہے لیکن اسی اسلام کی وہ تطبیق اپلیکیشن اپنے گھر پہ نہیں کرتا، اپنے 5-6 فٹ قد کے اوپر نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑی گناہگار اس پانچویں جرم میں ریاست مجرم ہے۔ یہ ریاست پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام پہ وجود میں آئی، لیکن پاکستان بنتے ہی اس کے اندر 1935 ایکٹ نافذ ہو گیا، ہندوانہ قانون کو دستور بنا لیا گیا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بنا لیا گیا، سمجھ آئی؟ جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سکوت ڈھاکہ ہو گیا۔ اور ہماری خوش فہمی کیا ہے؟ پاکستان قیامت تک کے لیے بنا، جھوٹ ہے، قیامت تک کے لیے بنا۔ اگر پاکستان قیامت تک کے لیے بنا ہوتا تو سکوت ڈھاکہ کیوں ہوا؟ 55% تو الگ ہو گیا، آپ کے پاس تو 45% ہے، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ پاکستان قیامت تک کے لیے بنا ہوتا ٹوٹتا نا، لیکن ہم نے پھر بھی سبق نہیں اٹھایا، اس کو توڑنے میں لگے ہوئے ہم کہ یہ ٹوٹے، اور اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان قیامت تک کے لیے بنا ہے۔ اس سے زیادہ خواب خرگوش میں مبتلا کرنے والا جملہ میں نے کبھی نہیں سنا، پاکستان قیامت تک کے لیے بنا۔ یہی 14 اگست ابھی گزرا، اور ٹھمکوں کی توپوں کے زور پر ہم نے کشمیر کو ہم نے آزاد کروانا ہے۔ مادت پدر آزادی، باں باں مردوں عورتوں کو اختلاط، یہی آزادی؟ پاکستان قیامت تک کے لیے بنا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کوئی قوم اپنی حالت تبدیل کرنے کی خود کوشش نہیں کرتی، انگڑائی نہیں لیتی۔ اور اس میں ایک بہت بڑی جو آج کی نشست کی ہم نے بات کی، فوکس کیا، خدا کے لیے آپ حق پر عمل نہیں کرتے تو کم سے کم حق کے بیان میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ جو کلمہ حق کہتا ہے اس کو کہنے دیں بھائی، اس کی برکتیں پڑیں گی۔ تو خلاصے کے طور پر پھر بیان کر دیتا ہوں کہ زبان بندی کیسی ہوتی ہے ذہن سازی کو روکنے کے لیے، کہ نبی کو حق بیان نہیں کرنے دیا گیا، اتنی اجازت دی گئی حق بیان کرنے کی جس سے ان کی خود ساختہ حقیقتوں کو نقصان نہ پہنچے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے مسلمانوں کے اندر، وہ بھی دین اتنا ہی بیان کرنے دیتے ہیں جس سے ان کی خود ساختہ حقیقتوں کو نقصان نہ پہنچے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر قوم نظریاتی بحران کا، مالیاتی اور اخلاقی بحران کا شکار ہو کے صفحہ ہستی سے ایسی قومیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جہنم میں قومیں یہی
کیا کہتے ہیں کہیں گی کاش ہم نے دین کی بات کو سن لیا ہوتا تو یوں جہنم میں نہ ہوتے۔ آج اس ساری صورتحال کے باوجود جو کلمہ حق کی بلندی کا بندوبست نہیں کرتے ہیں وہ زبان بندی کے جرم میں ہی مبتلا ہیں، اور وہ علماء جو منکرات کو دیکھتے ہوئے دین بیان نہیں کرتے وہ بھی زبان بندی کے جرم میں مبتلا کہ انہوں نے اپنے لب خود سیے ہوئے ہیں۔ کلمہ حق پر عمل نہیں ہوتا، کوشش کرے، لیکن کلمہ حق میں رکاوٹ اللہ کے ہاں ناقابل برداشت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کلمہ حق کی سربلندی کا سامان کرتے ہیں، دراصل وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی مدد پر اتر آتا ہے، ان کی پھر نگہبانی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، من کان للہ کان اللہ لہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے اور حق میں رکاوٹ نہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا